لیکن پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے واجبات میں ایک چیز نیت بھی ہے، بغیر نیت کے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ البتہ وہ نیت نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں نیت، بلکہ نیت کا مطلب دل کا ارادہ کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، جو دل میں خیال ہو آدمی۔ یہ دو چیزیں، کیا کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ دو چیزیں نیت ہے جو دل کے اندر پوشیدہ ہوتی۔ یعنی اگر کوئی آپ کا کندھا پکڑ کے ہلائے اور پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو تو آپ بتا سکیں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیوں پڑھ رہے ہو نماز، کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اگر دل میں اتنا خیال ہے کہ کوئی پوچھے تو ہم جواب دے سکیں گے، وہ ہے نیت۔ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، بہت سے بچوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، لیکن اکثر لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب جملہ زبان سے دہرانا کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً الی اللہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن خیر میں اس مسئلے کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تو مشہور مسئلہ ہے، اس سے متعلقہ ایک مسئلہ کہ نیت تو واجب ہے مگر استدامت نیت بھی واجب ہے۔ یعنی آپ نے نماز کے شروع میں نیت کر لی تو یہ نیت آخر نماز تک باقی رہنا چاہیے، سلام پڑھنے تک۔ بیچ میں کہیں بھی اگر آپ نے نیت توڑ دی تو آپ کی نماز گئی۔ جیسے روزے میں تو یہ مسئلہ مشہور ہے کہ آپ کو روزے میں نیت کرنا ہے سحری کا وقت ختم ہوتے وقت، لیکن بس یہ نہیں کہ اس وقت نیت کر لی تو کافی، بلکہ یہ نیت پورا دن باقی رکھنا ہے، غروب آفتاب تک یعنی افطار تک پورا دن نیت ہونی چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ البتہ کس طرح کی نیت کہ دن میں کوئی بھی آپ سے پوچھ لے، دن کے وقت دن میں 12 بجے 1 بجے 3 بجے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی تمہاری کیا حالت ہے، کہا بھائی میں روزے سے ہوں، اتنا دل کا خیال لیکن پورا دن ہونا چاہیے۔ تو روزے میں تو مسئلہ معلوم ہے ہر ایک کو کہ اگر کسی آدمی نے دن کے وقت ارادہ کر لیا 12 بجے کہ بھائی اب مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، میں توڑ رہا ہوں، اب توڑ دیا میں نے روزہ، کھایا پیا نہیں، 15 منٹ کے بعد کہا کہ نہیں میں برداشت کر لوں گا، چلو روزہ رکھو۔ اگر ایک مرتبہ نیت کر لی تھی روزہ توڑنے کی، چاہے توڑا نہیں وہ روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اگر دوبارہ نیت کر بھی دی کہ میں اب دوبارہ روزہ شروع کر رہا ہوں تو وہ روزہ جو ہے دوبارہ شروع نہیں ہوگا۔ البتہ سنتی روزے کی بات الگ ہے، کیونکہ سنتی روزہ تو سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے بھی نیت کی جا سکتی۔ اچھا روزے کے مسئلے میں ابھی آپ نہ الجھے، انشاءاللہ ماہ رجب و شعبان کے دروس میں روزے کے مسئلے آئیں گے۔ نماز میں بھی یہی مسئلہ چلتا کہ اول نماز سے آخر نماز تک آپ کی نیت بالکل جاری رہنا چاہیے، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر آخر نماز تک۔ اچھا اگر دوران نماز کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اپنی نماز توڑ دو، دوسری رکعت میں ہم سے مثلا اور الحمد کا سورہ پڑھا، اس کے بعد قل واللہ کا سورہ پڑھنا، دروازے میں کسی نے دستک دی اور کوئی بہت ہی اہم آدمی آج واپس چلا گیا تو پھر اب کوئی ہمارا ضروری کام رہ جائے گا، اور ابھی ہم کو 4 رکعت پڑھنا، اس کی دستک اتنی زور کی ہے ہم کو لگ رہا کہ اگر اس کو جواب نہ ملا تو وہ چلا جائے۔ دل میں ہم نے سوچا کہ یہ نماز جو ہے ہم اس کو توڑ دیتے، وہ آدمی نہ جانے پائے، اس کو روک لیں، بعد میں دوبارہ پڑھ لیں گے نماز، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ واجب نماز کہاں کہاں توڑنا جائز ہے، کہاں کہاں حرام ہے، لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ نماز توڑ دینا ہے۔ یا یہ کہ دوران نماز اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ دل میں ارادہ آیا کہ نہیں بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، شاید میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں، توڑ دو نماز، ابھی تو بہت وقت ہے، مثلاً مغرب کی نماز 7 بجے ہم پڑھ رہے تھے اور 12:30 تک کا وقت ہے، ابھی توڑ دو، دوا جلدی سے دوا کھا لو، کوئی دوا ضروری ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے مثلاً، توڑ دو دوا کھا لو پھر نماز پڑھ لیں گے۔ یہاں تو اسلام کی اجازت دیتا ہے نماز توڑنے کی۔ یا یہ کہ نہیں ویسے ہی ایک آدمی کا موڈ ہوا کہ نماز توڑ، پتہ ہی نہیں تھا کہ 8 بج گئے، 8 بجے تو بڑا دلچسپ ڈرامہ آتا ہے ٹی وی پر، وہ مس ہو جائے گا، نماز توڑ دو بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب چاہے یہ حرام ہے اس کے لیے نماز توڑنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے یہ ارادہ کر لیا، اچھا وہ مسئلہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ اب ہم ابھی سوچ میں پڑے کہ نماز توڑے یا نہ توڑے، توڑے یا نہ توڑے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے نماز کوئی بات نہیں، لیکن ارادہ کر لیا کہ توڑ دو نماز، پھر اس کے فوراً بعد اپنا ارادہ بدل دیا کہ نہیں برداشت کر لوں گا میں تکلیف اور نماز کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ یا یہ کہ وہ جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، بالکل ہماری حالت ٹھیک ہو گئی، ہم نے نماز پڑھ دی۔ یا یہ کہ وہ جو ٹی وی کے ڈرامے کی وجہ سے نماز توڑ رہے تھے ارادہ بدل گیا، ڈرامہ کوئی اہم چیز تو تھوڑی ہے اللہ سے زیادہ، چھوڑو میں نماز پڑھوں گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے علماء کے درمیان
کہ جس طرح روزے میں اگر نیت کو توڑ دیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں یا پیے یا نہ کھائیں نہ پیے، نماز میں بھی کیا ایسا ہی مسئلہ کہ ایک دفعہ نیت کر لی کہ میں نماز توڑنے جا رہا ہوں، پھر ہم نے توڑا نہیں اور نماز کو جاری کیا تو یہ نماز صحیح رہے گی یا غلط رہے گی؟ اب اس میں مراجع کا فتویٰ ذرا احتیاط سے سنیں کیونکہ دقیق مسئلہ، اور لوگ بعد میں کہیں گے کہ بڑی آپ نے خشک بات کر دی، لیکن ایک سوال تھا کسی کا، اور سوال بھی اتفاق سے کسی مومنہ کا تھا، یعنی ہماری خواتین کا فقہی معیار اتنا فرض ہو رہا، البتہ یہ اس وقت ساری تعریفیں ہیں اگر یہ سوچ سمجھ کے سوال کیا گیا۔ خیر میں بات کو مکمل کر دوں کہ اگر یہ ارادہ کر دیا کہ ہم نماز توڑ رہے ہیں، اس کے بعد نماز توڑی نہیں، بعد میں دوبارہ شروع کر دوں، تو فتویٰ یہ کہ اگر دو کام ہو گئے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر ایک یہ کہ کوئی فعل کثیر ہو گیا ہے نماز کے دوران، یعنی آپ اتنی دیر خاموش کھڑے رہے کہ معاملات ختم ہو گئی اسی وجہ سے کہ بھئی نماز تو میں نے توڑ دی، دل میں سوچا نماز توڑ دی میں نے، لیکن اب وہ جو دروازے پہ آدمی کھٹکھٹا رہا تھا وہ آدمی کوئی دوسری اس کی آواز نہیں آئی، اب ہم خاموش کھڑے ہیں کہ اگر ابھی تک ہے تو ہم دوڑ کے جائیں دروازے پر، جا چکا ہے تو پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں، یا یہ کہ طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، نیت کی نماز توڑتا ہوں، پھر طبیعت کچھ سنبھل گئی، اب ہم تھوڑی دیر کھڑے ہوئے خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر طبیعت بالکل ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر شروع کر دیں گے نماز، اور اگر خراب رہی تو پھر اس کو مصلے سے ہٹ جائیں گے۔ تو اس میں دو چیزیں، اگر کوئی فعل کثیر ہو گیا یعنی مثلا جس سے موالات ٹوٹ جائے یا شکل نماز ختم ہو جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، چاہے آپ دوبارہ بھی نماز شروع کر دیں۔ اب بہت ہی دقیق بحث کرنے والے کہیں گے کہ اس مسئلے کا فائدہ ہی نہیں، اس لیے کہ فعل کثیر تو اگر عام نماز میں بھی ہو تو وہ ٹوٹ جاتی، لیکن خیر زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نیت کرنے کے بعد کہ میں نے نماز توڑ دی، کوئی جز نماز کا پڑھ لیا اور پھر دوبارہ نیت کی کہ نہیں میں دوبارہ نماز پڑھتا ہوں، جیسے بہت مشکل مسئلہ ہو گیا آج کے لیے، میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے ختم کر دیتا ہوں، الحمد کے سورے کے بعد نیت کر لی کہ نماز میں نے توڑ دی، لیکن ٹوٹی بھی نماز ہے، کیونکہ نماز کوئی انڈے کی طرح نہیں ہے کہ ٹوٹی بھی سامنے نظر آ جائے، وہ تو ایک نیت کی بات ہے کہ نماز میں نے توڑ دی، لیکن ابھی ایک ذرا تذبذب تھا تو قل اللہ کا سورہ ہم پڑھتے چلے گئے اور پھر دوبارہ نیت کر لی کہ نہیں اب تو میں نماز کو مکمل کروں گا۔ اگر کوئی نماز کا جز کی نیت سے اس حالت میں پڑھ لیا، اب نماز باطل ہے، آپ چاہے دوبارہ بھی نیت کریں کہ نماز پڑھ رہا ہوں، غلط، ٹوٹ گئی، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ مثلا اسی حالت میں رکوع کر لیا، اسی حالت میں ایک سجدہ کر لیا، اسی حالت میں تشہد پڑھ لیا، کوئی ایک جز اگر اسی حالت میں پڑھ لیا چاہے پورا ہو یا نامکمل ہو، تشہد کا ایک جملہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی نماز گئی، لیکن اگر اس دوران آپ نے کوئی بھی نماز کا جز انجام نہیں دیا تو نیت ٹوٹنے کے بعد اگر دوبارہ نیت کر لے تو وہی نماز صحیح ہو جاتی، جیسے خاموش کھڑے رہے تھے اتنی دیر نہیں کہ موالات ختم ہو جائے، اور جیسے ہی پتا چلا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے دوبارہ نیت کر لیں، اب یہ نماز بالکل صحیح۔ یا یہ کہ قل اللہ پڑھا تھا مگر جس کی نیت سے نہیں، قرآن کی نیت سے کہ بھائی قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن پڑھو نماز میں، فیصلہ بعد میں کریں گے کہ نماز کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں۔ بہت مشکل بات ہو گئی، بہت دقیق مسئلہ ہو گیا، اس کو یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ان مومنہ کو غالباً جواب مل گیا ہوگا جن کی خاص فرمائش تھی کہ آج کی تقریر میں اس کا جواب ضرور ملے۔ باقی مومنین کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر بہت دقیق بات، اس کو میں آئندہ تقریر میں پھر